بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی سہیل آفریدی نے پشاور سے نوشہرہ جو سفر کیا ہے اور جلوس نکالا ہے، اور وہاں پر جس بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پورا علاقہ، پورا خطہ جو ہے یہ عمران خان کا دیوانہ ہے۔ اور اس سے پہلے ایبٹ آباد میں پچھلے ہفتے انہوں نے تحرک پیدا کیا تھا، عوامی رابطہ مہم۔ آج وہ نوشہرہ پہنچے ہیں اور جھگڑا چوک پر اس سے پہلے لوگ اکٹھے ہوئے، تیمور جھگڑا ہزاروں لوگوں کا جلوس وہاں پہ لے کے آئے، اور پھر اس کے بعد وہ قافلہ روانہ ہوا۔ قافلے میں آپ گاڑیوں کی تعداد دیکھیں، لوگوں کی آپ پارٹیسپیشن دیکھیں، اور سوشل میڈیا پر بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا جو پیار ہے، یہ جو ساری محبت ہے، یہ عمران خان کے لیے ہے۔ اور لوگ باہر نکل رہے ہیں، لیڈرشپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں، آپ لوگ نکلیں، اور عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ہمارا اس وقت مقصد ہے۔ اور بار بار جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو لوگوں کی امیدیں ہیں، جو لوگوں کی توقعات ہیں، اگر وہ پوری نہ ہوئیں تو یہ جو قافلے کو لیڈ کرنے والے ہیں یہ پھر تبدیل ہوتے جائیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کہاں گیا، نظر ہی نہیں آیا۔ اب سہیل آفریدی کے لیے بڑی محبتیں ہیں لوگوں کی، اور اس نے ایک تحرک پیدا کیا ہے اور لوگ خوش ہیں، لیکن اگر عمران خان کی رہائی نہیں ہوگی تو پھر آگے کیا ہوگا؟ لوگ کیا خود یہ سب کچھ سنبھال لیں گے؟ سہیل آفریدی نے بہت ساری جگہوں پر خطاب کیا، جیسے میں نے پہلے کہا، راستے میں جگہ جگہ ان کا استقبال ہو رہا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں۔ کوئی اس کے لیے پیشگی یا کوئی جلسہ نہیں ہے، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، صرف ٹویٹر پر، واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر یہ بات کہ عوام رابطہ مہم، اور وہاں پر جو سہیل آفریدی نے جو اعلان کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا، سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہیں وہ، ان کے ساتھ جو سلوک ہے وہ انتہائی ایک افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ بالکل اسی طرح بشرا بی بی کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا جا رہا ہے، ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے تاکہ وہ ٹوٹ جائیں، اور تاکہ ان کو عمران خان سے ان کا جو تعلق ہے اس کو توڑ دیا جائے، عمران خان کو تنہا کر دیا جائے۔ تو اب سہیل آفریدی نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ جمعرات کو آئیں گے اڈیالہ، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پچھلی دفعہ جب وہ جمعرات کو آئے تھے تو انہوں نے دھرنا بھی دے دیا تھا، کیونکہ وہ بہت انپریڈکٹیبل ہیں اور بڑے دلیر ہیں، بہادر ہیں، بالکل کسی چیز سے نہیں گھبراتے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ہر چوک ڈی چوک، یعنی جو نعرہ لگا رہے ہیں وہاں پہ ہر چوک ڈی چوک۔ آپ کو فوٹیجز میں مینا خان بھی نظر آ رہے ہیں، شاہد خٹک بھی نظر آ رہے ہیں، آپ کو شفیع جان بھی نظر آ رہے ہیں، نعیم حیدر پنچوتا بھی، ساری جو لیڈرشپ ہے مقامی وہ جا رہی ہے۔ ایک بڑا ایسا آپ دیکھ کے تو ایک جو تحریک انصاف کی پاپولیرٹی ہے، جو عمران خان کا جو انفلوئنس ہے، جو وہ جس طرح ذہنوں میں گھسا ہوا ہے، وہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ تو ایک بہت ہی بھرپور کامیاب آج کا بھی عوام رابطہ مہم، اور نوشہرہ پورے کا پورا باہر سڑکوں پہ، گلیوں پہ نکل آیا، اور اتنے بڑے بڑے اجتماعات جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ لیکن اس میں اب جو بات ہو رہی ہے وہ سالڈ ہو رہی ہے کہ جناب اب 8 فروری، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ہی دن صرف احتجاج کافی نہیں ہے، آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا، لیکن یہ دیکھیں شروعات ہے جو پورا ایک تحرک پیدا کیا، اور ابھی 8 فروری تو آیا نہیں۔ تو لاہور میں تو وہ 6، 7، 8 کو بسنت منائی جانی ہے، لیکن وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر قیدی نمبر 804 اور عمران خان بسنت آنے سے پہلے ہی چھا گیا ہے۔ حالانکہ پنجاب حکومت نے بڑی کوشش کی ہے کہ جی وہ QR سکین ہو، پتنگوں کے اوپر پتہ چل سکے کون سی جگہ سے پتنگ اور ڈور لی گئی، اور اس کا مقصد جو ہے بنیادی طور پر ٹریک کرنا ہے کہ عمران خان کی تصویروں والی پتنگیں کہاں جا رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں، ایک اس کا مقصد یہ ہے۔ لیکن وہاں پر جو اس وقت خبریں آ رہی ہیں، جس طرح لوگ جوش اور ولولے کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کو بسنت والے دن لاہور میں فضاؤں میں آپ کو عمران خان کی تصویر نظر آئے گی، قیدی نمبر 804 اور بو کاٹا کے آپ کو نعرے نظر آ رہے ہوں گے۔ تو ایسا جو اس وقت جو سما بن گیا ہے، وہ اس سے یہ لگ رہا ہے، اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اب 8 فروری کو لاہور میں تو یہ جو ایونٹ ہے عمران خان کی رہائی کا وہ کامیاب ہونے جا رہا ہے، کیونکہ سڑکوں گلیوں پر بھی لوگ عمران خان کے دیوانے جو موجود ہوں گے، لیکن فضاؤں میں عمران خان کی تصویر اور قیدی نمبر 804 کی پتنگیں جو ہیں وہ اڑ رہی ہوں گی، اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ابھی آپ لوگوں سے وہاں پہ بات کریں تو لوگ بڑے انتھوزیزم میں ہیں، بڑے جذبے میں ہیں،
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ دوسری جو امپورٹنٹ، اچھا میں ایک آپ اگلی خبر پر جانے سے پہلے بتا دوں، کل بھی مردان میں اور جو نیئر بائی ایریاز ہیں وہاں پر یہ جلوس نکلیں گے، عوام رابطہ مہم ہوگی سہیل افریدی صاحب کی، اور بھرپور وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ اس میں شریک کریں۔ انہوں نے سوات بھی جانا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں، حالانکہ موسم سخت ہے لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو عمران خان کے ساتھ بڑی محبت ہے لوگوں کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کا مینڈیٹ تھا بجائے وزیر اعظم بنانے کے، انہیں جیل میں بند کر دیا گیا، اور پھر جو بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگ اس بات پر بھی غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو وادی تیرہ میں ہو رہا ہے وہاں پر انتہائی شدید برف باری ہے، اور وہاں پہ لاکھوں لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا گیا ہے کہ جی وہ وہاں پر آپریشن ہونا ہے۔ اب ایک سوال لوگ اٹھا رہے ہیں کہ اتنی شدید برف باری جس میں کوئی پرندہ اور جانور بھی وہاں پر نہیں رہ سکتا، تو وہاں پر کون سی دہشت گرد چھپے ہوں گے اس موسم میں، اور کن کے خلاف کارروائی ہونی ہے؟ اور پھر اس میں بدنام بھی جو میڈیا ہے اس میں خبریں چلوا کے KPK حکومت کو کیا جا رہا ہے، حالانکہ ساری جو اس وقت امداد ہے وہ KPK کی حکومت دے رہی ہے، کیونکہ یہ کہا سہیل افریدی نے کہ میں اپنے بندوں کو نہیں چھوڑ سکتا، ان کا تعلق ذاتی طور پر اسی علاقے سے ہے لیکن وہ KPK کے لوگ ہیں، پاکستان کے شہری ہیں۔ تو لیکن اتنی شدید برف باری، آپ یہ ویڈیوز دیکھیں آپ کا دل ٹوٹتا ہے کہ یہ اس برف میں ان لوگوں کو نکال دیا گیا۔ اچھا ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا آپریشن سے پہلے آپ نے ویدر نہیں چیک کیا کہ کیا ویدر ہونے والا ہے، جو آپ ان لوگوں کو نقل مکانی کروا رہے ہیں وہاں سے نکال رہے ہیں؟ اور پھر جب سہیل افریدی گئے جگہ جگہ پر، نادرا کے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے جس طریقے سے وہ جانچ پڑتال کر رہے تھے، 2 گھنٹے کا کام 3 دنوں میں کرتے تھے، اور لوگ بسوں میں گاڑیوں میں بیچارے اپنے بچوں کے ساتھ، بڑے ہی افسوسناک مناظر۔ یہ بھی ایک غصہ ہے جو لوگ KPK کے زیادہ نکل رہے ہیں باہر، اور سہیل افریدی کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں، 8 فروری کو آنے کے لیے تیار ہیں، اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کو بڑا ایونٹ کریں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انف از انف۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے لوگوں کا جو ایک غم و غصہ ہے اس کا وہ اظہار ہے۔ دوسرا، ایمان مزاری کو اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کو 10 سال قید سنا دی گئی ہے متنازع وہ ٹویٹس کے معاملے پر۔ انتہائی افسوسناک، یعنی وہ ایسے جس میں جن لوگوں نے کرپشن کی، جن لوگوں نے مال بنائے، جو الیکشن ہار گئے وہ تو حکمران بن گئے، اور ایمان مزاری اس کو 10 سال قید ایک ٹویٹ پر، جو پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے آپ کو کہ آپ اپنی جو گفتگو ہے اس کا اظہار کر سکیں، اپنے تھاٹس کا اظہار کر سکیں، کھل کر آپ کسی معاملے پر بھی اپنی رائے دیں، یہ آئین پاکستان گارنٹی کرتا ہے۔ لیکن ان کے شوہر کو، ایمان مزاری کو جس طریقے سے کل اٹھایا گیا تھا وہ اس میں، اور پھر جس طریقے سے افضل مجوکا صاحب نے ان سے کوئی فیئر ٹرائل نہیں ہوا، کسی طرح کی قوانین کی پاسداری نہیں کی گئی، اور ان کو سزا سنا دی گئی ہے، اور وہ اڈیالہ جیل میں ہیں۔ آج انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے جب پیش کیا گیا تو کہا ایمان مزاری نے انہیں کہ تم یہ سب ڈرامہ کر رہے ہو جج صاحب، تم کوئی مجھے فیئر ٹرائل نہیں دے رہا ہے، تم مجھے صرف سزا سنانا چاہتے ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے اگر میڈیا ہے، اور آج جس طریقے سے وہاں پر عدالت سے یہ فوٹیج دیکھیں آپ، جس طریقے سے وہ حنزلہ ہیں وکیل، ان کے کولیگ، ان کو پولیس نے دھکے دیے، صحافیوں کو دھکے دیے۔ باعث شرم ہے یہ بات ان وکلاء لیڈرز کے لیے جو اس حکومت کا دم بھرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میڈیا ہے تو میں بتانا چاہتی ہوں، بات صرف یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں دیا جا رہا، اور ہمارے ساتھ سختیاں کی جا رہی ہیں۔ یہ ہے پاکستان کے حالات اور معاملات۔ تو انشاءاللہ اجازت، اگلی ویڈیو تک جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔